بسم اللہ الرحمن الرحیم وہاہنا ان نظر الى انہ منصوب الی اللہ تعالی ينبغي ان يراد به الاول. بات یہ چل رہی تھی کہ ہدایت اگر اللہ کی جانب منسوب ہو تو وہ ایصال الی المطلوب کے معنی میں ہوتا ہے، اور اگر رسول یا قرآن کی جانب منسوب ہو تو اراۃ الطریق کا معنی مراد ہوتا ہے. ایک دوسرا ضابطہ یہ بیان کیا کہ ہدایت اگر متعدی بنفسہ ہی ہے تو اس کا معنی ایصال الی المطلوب ہوگا، اور اگر مفعول ثانی کی طرف الا یا لام کے واسطے سے منسوب ہے تو اس کا معنی اراۃ الطریق ہوگا. اتنی بات انہوں نے بتا دی تھی. اب یہاں دیکھنا یہ ہے کہ الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم، صاحب منار نے جو ہدانا استعمال کیا ہے، یہاں ہدانا سے ایصال الی المطلوب کا معنی مراد ہے یا اراۃ الطریق کا معنی مراد ہے. اس کی وضاحت کے لیے یہ کہتے ہیں وہا ہونا، اور یہاں یعنی متن منار کی عبارت میں ان نظر، اگر اس بات کی طرف نظر ہو کہ وہ اللہ عز و جل کی جانب منسوب ہے. عبارت کیا ہے؟ الحمدللہ الذی ہدانا، تو یہاں ہدایت کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے، اور ضابطہ ہے کہ ہدایت کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو کون سا معنی مراد ہوگا؟ ایصال الی المطلوب کا. تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں ہدایت سے مراد ایصال الی المطلوب ہے. اسی کو کہا کہ اگر اس بات کی طرف دیکھیں کہ یہ اللہ عز و جل کی جانب منسوب ہے، ینبغی ان یراد بہ الاول، تو مناسب ہوگا کہ پہلا معنی مراد ہو، یعنی ایصال الی المطلوب کا معنی مراد ہو. وَإِن نَظَرَ إِلَىٰ أَنَّهُ أُدِّيَ بِوَاسِطَةِ إِلَىٰ يَنبَغِي أَن يُرَادَ بِهِ الثَّانِي. اب دوسری حیثیت سے آپ دیکھیں کہ ہدانا کا مفعول اول کیا ہے؟ نا ضمیر، اور اس کا مفعول ثانی کیا ہے؟ صراط مستقیم. ہدایت یہاں مفعول ثانی کی طرف الا کے واسطے سے منسوب ہے، متعدی ہے. تو جب الا کے واسطے سے یہ مفعول ثانی کی طرف متعدی ہے تو اب اس الا کے ذریعے سے متعدی ہونا یہ کس بات کا تقاضا کر رہا ہے؟ کہ اراۃ الطریق کا معنی مراد ہو. تو اگر اس جہت سے آپ دیکھیں گے کہ یہ اللہ کی جانب منسوب ہے تو عبارت یہ چاہتی ہے کہ ایصال الی المطلوب کا معنی مراد لیا جائے، اور اگر اس جہت سے دیکھیں کہ یہ الا کے واسطے سے مفعول ثانی کی طرف متعدی ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اراۃ الطریق کا معنی مراد لیا جائے. تو اب صحیح کیسے کریں عبارت کو؟ دونوں صورتیں ہو گئیں کہ ایصال الی المطلوب اور اراۃ الطریق. اس کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ یا تو یہ کیا جائے کہ رسولہ کو مقدر مان لیا جائے، یعنی عبارت یوں ہے الحمدللہ الذی ہدانا
رسولہ الی الصراط المستقیم، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس کے رسول نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا۔ تو اب جب رسولہ مقدر مان لیں گے تو اب ہدایت کی نسبت کس کی طرف ہو گئی؟ رسول کی طرف ہو گئی، اور رسول کی طرف یا قرآن کی طرف نسبت ہو تو کون سا معنی مراد ہوتا ہے؟ اراۃ الطریق کا۔ تو ہدایت کی نسبت رسول کی جانب ہو گئی، اس کا بھی تقاضا یہی ہے کہ اراۃ الطریق کا معنی مراد ہو، اور الا کے ذریعے سے مفعول ثانی کی طرف متعدی ہے، اس کا بھی تقاضا یہی ہے کہ اراۃ الطریق کا معنی مراد ہو۔ اب دونوں چیزیں ایک ہو گئی، اسی کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ فَإِمَّا أَن يُقَدَّرَ بِهَدَانَا رُسُلُهُ، تو یا تو یہاں پر ہدانہ رسولہ کو مقدر مان لیا جائے، یعنی فاعل کو مقدر مان لیا جائے۔ اب ایسی صورت میں یہاں ایصال الی المطلوب کا معنی نہیں رہ جائے گا، صرف اراۃ الطریق کا معنی مفہوم ہوگا۔ ایک صورت یہ ہے، یا یہ او یقال، یا یہ کہا جائے کلمۃ الا مزیدۃ للتاکید والتقویہ، الا یہ تاکید کے لیے زائد ہے۔ الا کیا ہے؟ یہ تاکید کے لیے ہے اور زائد ہے۔ تو اب وہ کیا مفہوم ہو گیا؟ الحمدللہ الذی ہدانا الصراط المستقیم، الا زائد ہے۔ تو جب الا زائد ہے تو ہدایت کی نسبت اللہ ہی کی طرف اور مفعول ثانی کی طرف تادیہ ہوا بنفسہ، کیونکہ الا کیا ہے؟ زائد ہے۔ تو اب اس صورت میں کیا ہو گیا کہ یہاں ہدایت سے ایصال الی المطلوب کا معنی مراد ہے، کیونکہ الا زائد ہے اور ہدایت کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے؟ اللہ عز و جل کی طرف۔ ٹھیک ہے، دونوں باتیں میرے خیال سے بالکل واضح ہو گئی، لیکن ان سب کے باوجود جواب تو دے دیا انہوں نے کہ یا تو فاعل رسولہ کو مقدر مان لیا جائے، اس سے بھی جواب دیا جا سکتا ہے، یا پھر الا کو تاکید کے لیے زائد مان لیا جائے، اس سے بھی جواب دیا جا سکتا ہے۔ لیکن ملا احمد جیون رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَبِالْجُمْلَةِ لَا يَخْلُو هَذَا عَن تَمَهُّلٍ، بہرحال یہ سب کچھ تکلف سے خالی نہیں ہے۔ آپ فاعل کو مقدر مان لیں، الا کو زائد مان لیں، ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں، لیکن اس میں تکلف ہے، یہ تکلف سے خالی نہیں ہے۔ یہاں پھر اعتراض ہوگا، پھر جواب ہوگا، اس لیے یہ تکلف سے خالی نہیں ہے۔ کیا اعتراض ہوگا، کیا پھر جواب ہوگا؟ تو میں ان کی عبارت کی وضاحت کے لیے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تکلف سے خالی نہیں ہے، یہ کہنے کی اس لیے ضرورت پڑی کہ رسولہ کو مقدر مانیں گے، تقدیر خلاف اصل ہے، اس لیے کیوں مقدر مانیں گے؟ تقدیر خلاف اصل ہے نا، اس لیے مقدر نہیں مان سکتے۔ نیز پہلے ہدایت کی نسبت کس کی طرف تھی؟ اللہ کی طرف، اور جب مقدر مان لیا تب رسول کی طرف۔ تو یہ نسبت جو ہے اقوا سے عذاب کی طرف آپ لے کے آ رہے ہیں، مقدر بھی مان رہے ہیں اور اقوا سے عذاب کی طرف لے کے آ رہے ہیں، تو پھر اس مقدر ماننے سے فائدہ کیا ہوا؟ یہ بھی اعتراض ہوگا، اور یہ بہت بعید بات ہے کہ آپ اقوا سے عذاب کی طرف لے کے آئیں۔ اور ایک بات یہ بھی ہے، آپ قواعد کی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں کہ فعل کا فاعل حذف نہیں کیا جاتا ہے۔ یہاں رسولہ کیا ہے؟ فاعل ہے، اسی کو حذف کر دیا گیا۔ تو جو یہ کہا کہ رسولہ کو مقدر مان لیا جائے، اس مقدر ماننے پر تین اعتراض ہوگا۔ تقدیر خلاف اصل، نسبت اقوا سے عذاب کی طرف لے کر آنا،
اور فعل کے فاعل کو حذف کر دینا. اس لیے انہوں نے کہا پہلی صورت میں تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ تکلف سے خالی نہیں ہے، اور دوسری صورت میں کیا تکلف ہے جبکہ الا کو زائد مان لیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادتی یہ اصل کے خلاف ہے. اصل یہ ہے کہ زائد نہ ہو. زیادتی کیا ہے؟ اصل کے خلاف ہے. اصل کیا ہے کہ زائد نہ ہو. تو اب یہاں آپ نے دوسری صورت میں الا کو زائد مانا جو خلاف اصل ہے، اس لیے یہ بھی تکلف سے خالی نہیں ہے. تو چاہے آپ یہ کہیں کہ یہاں رسولہ جو فاعل ہے وہ مقدر ہے، وہ بھی تکلف سے خالی نہیں ہے، یا یہ کہیں کہ الا زائد ہے، وہ بھی تکلف سے خالی نہیں ہے. اگرچہ ان صورتوں کا جواب دیا جا سکتا ہے، جو یہ تینوں اعتراض ہوئے پھر دوسری صورت پر ایک اعتراض ہوا، ان کا جواب دیا جا سکتا ہے، لیکن تکلف ہے کہ نہیں کہ جواب پر جواب پر جواب ہے نا. ایسی عبارت کیوں استعمال ہو کہ جس پر اس طرح سے لینا دینا پڑے، ہے کہ نہیں ہے نا. اسی لیے ملا احمد جیون رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا، اخیر میں دونوں صورتیں بتا دیں کہ اس طرح اگر کر دیں تو ایک ہی معنی ہو جائے گا، چاہے ایصال الی المطلوب کا یا اراۃ الطریق کا، لیکن بالجملہ لا یخلو ھذا عن تمحل. بہرحال یہ تکلف سے خالی نہیں ہوگا. یہ بات یہاں پوری ہو گئی. اب آگے یہ صراط مستقیم کی وضاحت کر رہے ہیں. والصراط المستقیم هو الصراط الذي يكون على الشارع العام ويسلكه كل واحد من غير أن يكون فيه التفات إلى شعب اليمين والشمال. صراط مستقیم مین روڈ، صراط مستقیم مین روڈ، شاہراہ عام. جب مین روڈ ہوگا، شاہراہ عام ہوگا، تو اس پر آدمی جب چلے گا تو آسانی سے چل سکتا ہے، ہر کوئی چل سکتا ہے نا. داہنے بائیں جانب التفات کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی کہ کہاں کچھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، کہیں ٹکرا جائیں گے، کہیں گر جائیں گے. مین روڈ جب ہوگا شاہراہ عام تو دائیں بائیں التفات کی ضرورت نہیں ہوگی، ہر کوئی اس پر چل سکتا ہے. تو صراط مستقیم شارع عام، شاہراہ عام مین روڈ کو کہتے ہیں جس پر ہر کوئی چل سکے اور دائیں بائیں جانب التفات نہ ہو. اسی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صراط المستقیم، صراط مستقیم یہ کیا ہے؟ وہ صراط الذی، وہ ایسا راستہ ہے یکون علی الشارع العام، جو شاہراہ عام ہو، جو مین روڈ ہو. وَيَسْلُكُهُ كُلُّ وَاحِدٍ، اور اس پر ہر کوئی چل سکے، من غیر ان یکون فیہ التفات الی شعب الیمین والشمال، بغیر اس کے کہ اس میں دائیں بائیں جانب توجہ دینا ہو، دائیں بائیں جانب توجہ دینا ہو، اس کے بغیر وہ چل سکے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ صراط مستقیم. یہ تو صراط مستقیم کی انہوں نے وضاحت کر دی، لیکن صراط مستقیم کا یہاں مصداق کیا ہے؟ ایک تو ہو گئی تعریف، مین روڈ شاہراہ عام جس پر ہر کوئی چل سکے، لیکن صراط مستقیم کا مصداق یہاں کیا ہے؟ تو انہوں نے صراط مستقیم کے یہاں 3 مصادیق بیان کیے. صراط مستقیم کے 3 مصادیق بیان کیے ہیں. پہلا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت، دین مصطفیٰ. دوسرا، اہل سنت و جماعت کے عقائد اہل سنت و جماعت. اور تیسرا مصداق ہے ایسے راستے پر چلنا جو محبت اور عقل کا جامع ہو. یہ 3 مصادیق صراط مستقیم کے انہوں نے بیان کیے ہیں. اسی کو اب یہاں سے دیکھنا ہے.
تو صراط مستقیم کی وضاحت ہو گئی. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جب صراط مستقیم شاہراہ عام کو کہتے ہیں، مین روڈ کو کہتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي يَكُونُ مُعْتَدِلًا بَيْنَ الْإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ، تو جو شاہراہ عام ہوگا، مین روڈ ہوگا، وہ افراط و تفریط کے بین ہوگا، نہ بہت زیادتی ہوگی اور نہ بہت کمی ہوگی، نہ بہت شدت ہوگی اور نہ بہت آسانی ہوگی، نہ افراط نہ تفریط. شاہراہ میں عام میں کیا ہوتا ہے، مین روڈ میں کیا ہوتا ہے، نہ افراط نہ تفریط، معتدل ہو افراط و تفریط کے درمیان. تو وہ الذی یکون، اور ایسا راستہ یعنی صراط مستقیم یہ افراط و تفریط کے بین ہوتا ہے، نہ اس میں بہت سختی ہوتی ہے اور نہ ہی بہت سہولت ہوتی ہے. وہذا، اور یہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پر صادق آتا ہے. یعنی صراط مستقیم کا مصداق کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، دین محمدی. وہذا صادق علی شریعت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پر صادق آتا ہے. اس کا ایک مصداق دین محمدی. کیوں؟ اس لیے کہ صراط مستقیم اسے کہیں گے جو افراط و تفریط کے بین ہو، ہے نا. اور نبی کریم کی جو شریعت ہے وہ افراط و تفریط کے بین ہے. نہ نبی کی شریعت میں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہ افراط ہے اور نہ تفریط ہے. جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں افراط تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں تفریط تھی. یعنی حضرت موسیٰ کے دین میں بہت زیادہ سختی تھی اور اس کے مقابل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں بہت سہولت تھی. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے ان دونوں کے بین ہے نا. نہ حضرت موسیٰ کے دین کی طرح سے بہت سختی ہے اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی طرح سے بہت سہولت ہے. کیسے، اس کو بتائیں گے. تو نبی کریم کی شریعت یہ صراط مستقیم کا مصداق ہے. کیوں؟ لأنها متوسطۃ بین الافراط الذی فی دین موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اس افراط جو موسیٰ علیہ السلام کے دین میں اور اس تفریط جو عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں ہے اس کے بین ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں یہ تھا کہ اگر عورت حیض کے ایام میں ہے تو اس کے ساتھ آپ رہ بھی نہیں سکتے، اس کے ساتھ رہنا درست نہیں ہے. ان کی شریعت میں یہ تھا کہ اگر نجاست کہیں لگ جائے تو اس کی پاکی کی صورت صرف یہ تھی کہ اسے کاٹا جائے. سختی ہوئی کہ نہیں؟ ان کی شریعت میں یہ تھا کہ توبہ کی قبولیت، کوئی گناہ کر لیا ہے نا تو توبہ کی قبولیت بغیر اعضاء کے کاٹے یہ ممکن نہیں تھی. قصاص میں صرف اور صرف قتل کرنا تھا، معاف کرنے کی گنجائش نہیں تھی. زکوٰۃ میں ربع مال دینا تھا، ہمارے یہاں کیا 40واں دینا ہے، وہاں کیا تھا ربع مال، چوتھائی دینا ہے. 100 میں 25 اور ہم کو 100 میں 2.5. تو بہت زیادہ سختی ہوئی کہ نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں. اور اس کے مقابل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں حائضہ سے قربت کرنا جائز تھا. وہاں کیا تھا کہ اس کے ساتھ آپ رہ بھی نہیں سکتے ہیں، وطی تو دور کی بات، قربت تو دور کی بات ہے، اس کے ساتھ رہ بھی نہیں سکتے. اور یہاں کیا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں کہ وطی بھی جائز ہے. اور اگر نجاست لگ جائے کپڑے میں تو ناپاک نہیں ہوگا. وہاں کیا تھا کہ نجاست لگ جائے تو کاٹنا پڑے گا، یہاں کیا ہو گیا نجاست لگ جائے تو ناپاک ہی نہیں ہوگا. اور اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے جان بوجھ کر کے
تو حضرت موسیٰ کے دین میں کیا تھا؟ صرف قصاص. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں کیا تھا؟ صرف معاف کرنا ہے، قصاص نہیں لے سکتے. تو ایک طرف تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں کیا ہے؟ بہت سختی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں اس کے مقابل میں بہت سہولت. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ ان دونوں کے بین بین ہے. حائضہ سے قربت نہیں کر سکتے لیکن اس کے ساتھ رہ سکتے ہے نا. قصاص کا معاملہ ہے، قصاص بھی لے سکتے ہیں، معاف بھی کر سکتے ہیں. زکوٰۃ کا معاملہ ہے، 40واں حصہ دینا ہے. تو دونوں کے بین بین ہوا کہ نہیں؟ تو صراط مستقیم اس راستے کو کہتے ہیں جو معتدل ہو، بین بین ہو. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، شریعت موسیٰ، شریعت عیسیٰ علیہ السلام کے بین بین ہے، نہ بہت افراط ہے اور نہ بہت تفریط ہے. اس لیے صراط مستقیم کا مصداق کیا ہے؟ دین محمدی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت. ایک مصداق ہو گیا ہے نا. سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں؟ تو صراط مستقیم کا مصداق ایک ہے شریعت محمدی ہے نا، اور دوسرا مصداق اسی پر یہ بھی معطوف ہے، وہذا صادق علی شریعت محمد. یہ تھا وہذا صادق علی عقائد سنت والجماع. اور صراط مستقیم یہ اہل سنت و جماعت کے عقائد پر صادق آتا ہے. یعنی صراط مستقیم کا ایک مصداق اہل سنت و جماعت کے عقائد بھی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی بہت معتدل ہیں. اہل سنت کے جو عقائد ہیں وہ کیا ہیں؟ معتدل ہیں، بین بین ہیں، نہ بہت افراط ہے اور نہ بہت تفریط ہے. کیسے؟ فَإِنَّهَا مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَ الْجَبْرِ وَالْقَدْرِ. کیونکہ اہل سنت و جماعت کے عقائد یہ جبر و قدر کے بین بین ہیں، جبر و قدر کے بین بین ہیں. جبریہ جبریہ ایک فرقہ ہے نا. یہ لوگ اس بات کے قائل تھے کہ بندہ جماد محض ہے، جیسے پتھر ایسے بندہ، نہ اپنے افعال کا خالق ہے نہ اپنے افعال کا کاسب ہے. یہ کس کا عقیدہ تھا؟ جبریہ کا. اس کے مقابل میں جو قدریہ ہیں وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ بندہ اپنے افعال کا خالق ہے. انہوں نے تو بندے کو جماد محض مان لیا کہ نہ وہ اپنے افعال کا خالق ہے اور نہ اپنے افعال کا کاسب ہے. اور انہوں نے قدریہ نے یہ کہہ دیا کہ بندہ اپنے افعال کا خالق ہے. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ان کے بین بین ہے نا، کہ بندہ جماد محض نہیں ہے نا، اور وہ اپنے افعال کا خالق بھی نہیں ہے، کاسب ہے، اپنے افعال کا کاسب ہے نا. تو اب ان دونوں کے بین بین اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہوا کہ نہیں؟ جبر و قدر کے بین بین اہل سنت کا عقیدہ ہوا. اور صراط مستقیم اسی کو کہتے ہیں جو معتدل ہو افراط و تفریط کے درمیان. اس لیے صراط مستقیم کا ایک مصداق اہل سنت و جماعت کے عقائد ہیں ہے نا. نیز اہل سنت و جماعت کا عقیدہ رفض و خروج کے بین بین ہے، بین الرفض والخروج. رفض یہی رافضی جو آپ سنتے رہتے ہیں، خروج یعنی خارجی. تو جو روافض ہیں وہ ان لوگوں نے بھی بہت غلو کیا. اکثر صحابہ کرام کی صحابیت کا انکار کر دیا، شیخین کی امامت کا انکار کر دیا، حضرت معاویہ کو گالیاں دینے لگے. غلو کیا کہ نہیں؟ تو حضرت علی کی محبت میں ان لوگوں نے بہت غلو کیا، اور محبت میں صحابہ کرام کی صحابیت کو سے، شیخین کی امامت سے، مسا علی الخفین سے انکار کر بیٹھے. اس کے مقابل میں خوارج، ان لوگوں نے حضرت علی کے معاملے میں بہت انحطاط کیا، بہت تفریط، یہاں تک کہ ان سے جنگ بھی کر ڈالے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحار تھے یعنی حضرت علی وغیرہ
ہے نا، ان کو گالیاں سب و شتم کیا، گالیاں دی خوارج نے. تو ایک طرف تو روافض نے حضرت علی کی محبت میں غلو کیا اور یہ بہت پست ہو گئے خوارج. ان دونوں کے بیچ میں اہل سنت کا عقیدہ ہے نا، کسی صحابی پر ہم سب و شتم نہیں کریں گے، ان کی بھی عزت کریں گے، حضرت علی کی بھی عزت کریں گے، ان کا بھی احترام کریں گے. تو اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ رفض و خروج کے بین بین ہے. اس لیے صراط مستقیم کا ایک مصداق کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت کے عقائد ہیں. نیز اہل سنت و جماعت کا عقیدہ وبین التشبیہ والتعطیل، فرقہ مشبہہ اور معطلہ کے بین بین ہے. یہ بھی دونوں فرقے ہیں، مشبہہ اور معطلہ. ان دونوں کے بین بین اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. کیسے؟ فرقہ جو مشبہہ ہے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جسم و جسمانیات والا ہے، بلکہ ان کے جو غالی ہیں کوئی کہتا ہے ایک بالشت کا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. تو ان لوگوں نے تو اللہ کے لیے جسم مانا، اس کے لیے جہت مانا، تو اس طرح سے افراد کیا. اور جو معطلہ ہیں ان لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالی معطل محض ہے، کوئی کام اس کا نہیں، کوئی ضرورت اس کی نہیں رہی. جیسے فلاسفہ کہتے ہیں کہ اللہ نے عقل اول کو پیدا کیا، عقل اول نے ثانی کو، ثانی نے ثالث کو، یہاں تک کہ عقول اشر بنے، سارا نظام عالم وہی عقول اشر چلا رہے ہیں، اللہ کا اب کوئی کام نہیں رہا. پڑھے نا فلسفہ میں. اسی طریقے سے یہ فرقہ معطلہ بھی کہتا ہے کہ اللہ بیکار محض ہے، معطل ہے. تو اب دیکھیں آپ کی فرقہ مشبہہ اور معطلہ، ان لوگوں نے غلو کیا نا. ان دونوں کے عقائد کے درمیان اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے بین بین کہ اللہ رب العزت جسم و جسمانیات سے پاک ہے اور معطل نہیں، بلکہ نظام عالم اسی کے دستے قدرت میں ہے. تو اہل سنت و جماعت کا یہ صراط مستقیم کا ایک مصداق اہل سنت و جماعت ہے نا. عقائد اہل سنت و جماعت اور عقائد اہل سنت و جماعت یہ اس کا مصداق ہے. اس کی تین صورتیں انہوں نے بیان کی. ایک تو یہ کہ وہ رفض و خروج کے بین بین، ایک یہ کہ تشبیہ و تعطیل کے بین بین، اور ایک یہ کہ جبر و قدر کے بین بین ہے. الذی فی غیرہا ہے نا، جو عقائد اہل سنت و جماعت کے علاوہ میں ہیں. تو اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے کیونکہ وہ ان کے بین بین ہے، اور صراط مستقیم اسی کو کہتے ہیں جو افراط و تفرید کے بین بین ہو، لہذا صراط مستقیم کا ایک مصداق اہل سنت و جماعت کے عقائد. دو مصداق ہو گئے، کون کون؟ نمبر 1 دین محمدی علیہ الصلوۃ والسلام، نمبر 2 اہل سنت و جماعت کے عقائد، یہ صراط مستقیم کے 2 مصداق. تیسرا مصداق وَعَلَىٰ طَرِيقِ سُلُوكٍ جَامِعٍ بَيْنَ الْمَحَبَّةِ وَالْعَقْلِ، اور ایسے راستے پر چلنے، یعنی یہ صادق آتا ہے صراط مستقیم ایسے راستے پر چلنے کو جو عقل و محبت کا جامع ہو، نہ محبت محض ہو اور نہ عقل محض ہو. کیونکہ اگر صرف محبت ہے تو وہ جذب کی جانب لے جائے گا، آدمی دیوانہ ہو جائے گا. اور اگر صرف عقل ہے تو وہ زندیق اور ملحد بنا دے گا. صرف عقل کو اگر آپ استعمال کرے گا. اور ایسے راستے پر چلنا جس میں عقل بھی کار فرما ہو اور محبت بھی اپنے طور پر کار فرما ہو، دونوں کو جامع ہو، تو یہ عقل و محبت کے بین بین راستے پر چلنا یہ صراط مستقیم کا ایک مصداق ہوگا. نہ صرف عقل ہی کو اپنا رہنما بنا لے اور نہ ہی محبت کو اختیار کرے. وَعَلَىٰ طَرِيقِ سُلُوكٍ جَامِعٍ بَيْنَ الْمَحَبَّةِ وَالْعَقْلِ، اور ایسے راستے پر چلنا جو محبت اور عقل کا جامع ہو. فَلَا يَكُونُ عِشْقًا مَحْضًا، اور وہ عشق محض نہ ہو کہ جذب کی جانب لے جائے. وَلَا عَقْلًا صَرْفًا، اور نہ ہی خالص عقل ہو
جو الحاد زندقہ اور فلسفہ کی جانب موصل ہو، زندیق بنا دے، کیونکہ صرف عقل کو استعمال کرے گا تو آدمی زندیق ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ منہ، ہم اللہ سے اس کی پناہ چاہتے ہیں۔ تو صراط مستقیم کے کتنے مصادیق ہو گئے؟ 3 ہے نا، تینوں مصادیق آپ یاد رکھیں، محنت سے پڑھیں۔ ایک نئی چیز کا یہ افادہ کر رہے ہیں، وفیہ تلمیح الی قولہ تعالی اہدنا الصراط المستقیم، اور یہاں جو انہوں نے کہا ہے الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم، اس میں اللہ عز و جل کے قول اہدنا الصراط المستقیم سے تلمیح ہے۔ تلمیح کہتے ہیں کلام کے درمیان کسی قصے یا کسی شعر یا کسی مثل کی جانب اشارہ کرنا بغیر اس کے کہ پورے طور پر اس کو ذکر کیا جائے۔ تو یہاں ہدانس الی الصراط المستقیم کو ذکر کیا، اور اللہ عز و جل کے فرمان اہدنا الصراط المستقیم کی جانب اس سے اشارہ مقصود ہے، لہذا یہ تلمیح بھی ہے۔ یہاں یہ بات پوری ہو گئی اور ٹائم بھی ہو گیا، انشاءاللہ اس کے بعد